على آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، جامعہ کے عزیز طلباء، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جس میدان میں، انسانی زندگی کے جس شعبے میں ترقی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اس شعبے اور اس میدان کے جو بڑے لوگ، جو کامیاب لوگ گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہے، ان کے واقعات کو پڑھتا ہے، پھر اس سے سیکھتا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا انجینئر بن جاؤں، تو اس دنیا میں جو انجینئر گزرے ہیں ان کے واقعات کو پڑھتا ہے، ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہے کہ کس طرح سے، کس جگہ پڑھ کر وہ اتنے بڑے انجینئر بنے. کوئی بہت بڑا کھلاڑی بننا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی میدان کا کھلاڑی ہو، کرکٹ کے میدان کا ہو، فٹ بال کے میدان کا ہو، کسی بھی میدان کا کھلاڑی بننا چاہتا ہے تو وہ اس میدان کے کامیاب اور بڑے کھلاڑیوں کی زندگیوں کو پڑھتا ہے، ان کے واقعات سے سیکھتا ہے، ان کے حالات سے سبق سیکھتا ہے. کوئی انسان اپنی زندگی میں کامیاب ٹیچر، کامیاب معلم، کامیاب استاد بننا چاہتا ہے تو اس روئے زمین پر جتنے معلمین، جتنے ٹیچرز، جتنے کامیاب اساتذہ گزرے ہیں، وہ ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہے، ان کی زندگیوں کے اصول کو دیکھتا ہے اور اس سے سیکھ کر کامیاب ٹیچر بنتا ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانی فطرت اور انسانی طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا سکھلائی ہے. ہر انسان جو نیا راستہ دکھلا، کیونکہ یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اللہ کی نظروں میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، انعام والے ہوئے ہیں، خوشنودی والے ہوئے ہیں، سرخ روئی اور عزت والے ہوئے ہیں. ہر مومن ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت پڑھتا سنتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے. سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ نے سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر اس کا ذکر کیا، الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر ہمارے پروردگار، ہمارے رب نے انعام کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن پر ہمارا رب انعام کیا ہے؟ اللہ نے یہاں تو اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد، کچھ پاروں کے بعد اللہ نے تذکرہ کیا
کہ وہ کون لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے انعامات ہوئے ہیں، انہی کو تم اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ اور اپنی زندگی، کامیاب زندگی کے لیے اسوہ بناؤ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک دم واضح انداز میں تذکرہ کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کامیاب لوگوں کا جن پر انعام کیا گیا ہے 4 گروہ میں ان کو بانٹا ہے کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلا گروہ، سب سے بڑی، سب سے پہلی جماعت جس پر انعام کیا گیا ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو جہاں، تاجدار مدینہ، خاتم النبیین، فداہ ابی و امی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک انبیاء کا لمبا سلسلہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور انہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے انعام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جماعت جس کا تذکرہ ہوا والصدیقین، جو سچ بولنے والے ہیں، جو نیکوکار ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر تذکرہ ہوا والشہداء، جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ تذکرہ ہوا والصالحین، جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی باتوں پر چلتے ہیں اور روکی ہوئی چیزوں سے، روکی ہوئی باتوں سے رک جاتے ہیں۔ یہی وہ 4 لوگ ہیں جن 4 لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنانے میں، اپنا نمائندہ بنانے میں، اپنی زندگی کا نمونہ بنانے میں آپ کامیاب ہیں۔ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لمبا سلسلہ ہے۔ لیکن ان سارے نبیوں میں، ان سارے رسولوں میں جو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے ہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سارے انبیاء میں صرف تنہا ایک نبی اور رسول کی ذات ہے جس کی زندگی کا ہر شعبہ مستند اور محفوظ جگہ پر محفوظ ہے، وہ ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں، چاہے آدم علیہ السلام ہوں، چاہے نوح علیہ السلام ہوں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہوں، جتنے انبیاء ہیں سارے نبیوں کا اس وقت اگر کوئی مستند اور محفوظ ذکر مل سکتا ہے تو بس اتنا ہی جتنا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان نبی کے ماننے والوں نے ان کے واقعات میں رد و بدل کیا ہے۔ چنانچہ موٹا سا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا خود اللہ ہی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے یہودی ہیں، انہوں نے بھی آپ کی زندگیوں میں، آپ کے واقعات میں، آپ کی صفات میں بہت زیادہ رد و بدل کیا ہے۔ اس لیے متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کسی نبی اور رسول کا سچا صحیح ایک زندگی کا شعبے کا ایک واقعہ، ایک حرکت اگر محفوظ اور مذکور ہے تو وہ ہم سب کے آقا سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے بولنے کا طریقہ، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ، آپ کے چلنے کا طریقہ، آپ کے غیروں کے ساتھ معاملات کا طریقہ، آپ کے ساتھ بلکہ آپ کی پرائیویٹ زندگی، شخصی زندگی، بیویوں سے کس طرح سے محبت کرتے تھے، کس طرح سے بات کرتے تھے،
کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، کس طرح سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے، آپ کی زوجات اور ہم سب کی امہات نے ان ساری چیزوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے نبی اور رسول ہیں جن کے قضائے حاجت کرنے کے طریقے تک کو بھی صحابہ نے مذکور اور محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، اگر تم کامیاب زندگی چاہتے ہو، اگر تم اس روئے زمین پر اور آخرت کے دن بھی کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہو، تو ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، ایک نبی اور ایک رسول ہیں جن کو تم اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنا لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے اسوہ حسنہ، کامیاب زندگی، خوبصورت زندگی، کامل اور مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ اگر مل سکتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مل سکتا ہے۔ میرے بھائی، لیکن آپ کی زندگی کس کے لیے اسوہ حسنہ بن سکتی ہے؟ کس کے لیے کامل اور مکمل نمونہ بن سکتی ہے؟ عام طور پر جو لوگ تقریر کرتے ہیں، عام طور پر جو لوگ نصیحت کرتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اور مکمل اسوہ ہے، لیکن کس کے لیے ہے اس کا تذکرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد کہا ہے جن کے اندر 3 صفات ہوں گی وہی لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کامل اسوہ بن سکتی ہے۔ وہ کون ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ میرا پیدا کرنے والا، مجھے موت دینے والا، میری زندگی، میری خوشی کا مالک، میری عزت، میری ذلت کا مالک، میری ہر چیز کا مالک جس طرح اللہ ہے، اسی طرح سے وہی اللہ صرف عبادت کا بھی لائق ہے، اللہ کو معبود حقیقی سمجھتا ہو، ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اسوہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والیوم الآخر، اس شخص کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کامل اسوہ بن سکتی ہے جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ اس زندگی میں، اس دنیاوی رنگ و بو کے اندر ہر طرح کی آسائش موجود ہے، ہر طرح کی ضروریات موجود ہے، ہر طرح کی چیزیں موجود ہے، لیکن اس کا یقین یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی آنے والی ہے جس میں ہم سب کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اسوہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس شخص کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی اسوہ بن سکتی ہے جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا 40 سالہ جو دورانیہ جو وقت گزارا ہے، اس میں مکہ کا ہر شخص آپ کو صادق اور امین کہتا تھا، آپ کے اخلاق کا قائل تھا، اپنی زندگی کے معاملات کو، جھگڑے کو، مقدمات کو حل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ دعویٰ کیا، یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سن لو، کان کھول کر سن لو، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ مکہ کے لوگ جو اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ کاہن ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو ابھی تک اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اللہ کے نبی کا بچپنا، اللہ کے نبی کی جوانی، اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، ساری زندگی مکہ کے لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی سے پڑھا، نہ کسی مدرسے میں داخلہ لیا، نہ کسی کے سامنے اپنا زانو تلمس طے کیا۔ آپ ان سب چیزوں سے الگ تھلگ ہونے کے باوجود جب قرآن کریم کو لے کر، قرآن کریم کی دعوت کو لے کر، قرآن کریم کی آیات کو لے کر مکہ کے لوگوں کے سامنے پہنچ رہے ہیں، وہ قرآن کریم جس کا ایک ایک حرف فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ تھا، بڑے بڑے عرب کے فصیح و بلیغ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت بنانے سے قاصر تھے، لیکن اللہ کے نبی نے جب ایسا فصیح و بلیغ اور معجز قرآن کریم ان کے سامنے پیش کیا، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ یہ شخص جس کو آپ آج تک امین اور صادق کہتے تھے، سچا اور امانت دار کہتے تھے، با اخلاق کہتے تھے، جب یہ کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، آج ایک ایسا قرآن، ایسا کلام پیش کر رہا ہے، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی باتوں کو سن کر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے اس کی باتوں پر، اس کے ہاتھ پر ایمان لے آتے اور اشہد اللہ کا نعرہ لگاتے، لیکن وہ کمبخت، وہ بدبخت، ان کی زندگیوں کے اندر، ان کی قسمت کے اندر یہ کامیابی نہیں لکھی تھی۔ وہ آپ کے منہ پر آپ کو جادوگر کہنے لگے، آپ کو پاگل کہنے لگے، ذرا بتلاؤ، میں آپ کے درمیان رہتا ہوں، آپ میری تعریف کرتے ہیں، آپ میرے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، میری صداقت اور سچائی کا اعلان کرتے ہیں، امانت داری کی تعریف کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اچھی چیز کی تعلیم دوں، وہ اچھی چیز، وہ اچھا راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہو، جنت تک پہنچانے والا ہو۔ آپ میں سے 10 لوگ کھڑے ہوں، میرے منہ پر کہنے لگے یہ مولانا جادوگر ہیں، یہ مولانا پاگل ہیں، یہ مولانا کاہن ہیں، مجھے کتنی تکلیف ہوگی، مجھے کتنا افسوس ہوگا کہ آج وہی لوگ جو مجھے صادق اور امین کہتے تھے آج میرے منہ پر پاگل کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اس حبیب پر، اس خالق و مالک پر، اللہ رب العزت کی ذات پر۔ وہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھ میں رہنے والے یہ محمد یہ مجنو نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے، یہ ساحر نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک حصہ مکہ والوں کے سامنے تھا، ان کے اخلاق مکہ والوں کے سامنے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو اسوہ نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کامل انسان تھے، کتنے با اخلاق انسان تھے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ دنیا کے اندر آپ کی ہر کوئی تعریف کر سکتا ہے، ہر کوئی تعریف کر سکتا ہے، لیکن مشکل ہے کہ آپ کی بیوی آپ کی تعریف کرے۔ ایک شوہر ہر کسی کی تعریف کر سکتا ہے، لیکن مشکل ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تعریف کرے۔ وہ بیوی صبح میں چائے بنا کر دے گی، ناشتہ بنا کر دے گی، کھانا بنا کر دے گی، عصر کے بعد ناشتہ بنا کر دے گی، رات کا کھانا دے گی، ہر ضرورت کا خیال کرے گی، لیکن مجال ہے کہ کوئی شوہر مستقل اس کی تعریف کر دے یا چند جملے تعریف میں کہہ دے، بڑا مشکل ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک مرید تھے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی دعوت کی۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ گھر پہنچے، چھوٹا سا گھر تھا، عام طور پر چھوٹا گھر رہتا ہے، قریب میں مہمان خانہ ہے، وہیں کچن ہے، وہیں برآمدہ ہے، سب کچھ وہیں رہتا ہے۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کو جہاں بٹھایا تھا میزبان مرید نے، بالکل قریب میں ہی کچن تھا، پردہ ڈلا ہوا تھا، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان لگا، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے چند لقمے کھائے اور کھانے کے بعد تعریف شروع کر دی کہ ماشاءاللہ بڑا لذیذ کھانا ہے، نمک، مرچ، تیل، ہر چیز فٹ ہے، کسی چیز میں کمی بیشی نہیں ہے، ہر چیز اچھی ہے، اور دعا دینے لگے اللہ تعالیٰ گھر والی کو صحت اور تندرستی دے، چین سکون کی زندگی، خوب دعا دینے لگے۔ ادھر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ دعا دے رہے ہیں، ادھر پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز آنے لگی۔
حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے رونے کی آواز سنی تو کہنے لگے کہ ارے میں نے تو تمہاری تعریف کی ہے، میں نے تو تمہیں دعا دی ہے، میں نے تو تمہاری کوئی برائی یا کسی بھی طرح کا عیب نہیں نکالا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ایک آپ ہیں، آج پہلی مرتبہ کھانا کھائے ہیں اور اتنی دعا دے رہے ہیں، اتنی تعریف کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہیں 20-25 سال سے ان کو کھلا پلا رہی ہوں، آج تک انہوں نے ایک جملہ تعریف میں نہیں کہا۔ تو شوہر بیوی کی تعریف کر دے بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح ایک اس کا الٹا واقعہ ہے، ایک صاحب گھر میں بیٹھے کھانے کے لیے، تو گھر میں جو کچھ بنا تھا دسترخوان پہ پیش کر دیا گیا، سبزی ہے وغیرہ وغیرہ، اسی وقت پڑوسی سے محلے سے دال آ گئی۔ دال جب سامنے رکھی گئی تو یہ شوہر صاحب دال کھانا شروع کیے، تو جیسے دال منہ میں ڈالے، آہا کیا دال ہے، کیا خوشبو ہے، کیا ذائقہ ہے، خوب تعریف کرنے لگے۔ اب بیوی وہیں کھڑے ہو کے سن رہی تھی کہ آج تک میں اتنا بنا بنا کے کھلائی ہوں، کبھی تو تم نے میری تعریف نہیں کی، آج محلے سے دال بن کر آ گئی ہے تو خوب تعریف کر رہے ہو۔ بیلنا لا کے 2 بیلنا لگائی ہے اور اس بات کا اعتراف کروایا ہے کہ آدمی ہر کسی کی تعریف کر سکتا ہے لیکن بیوی کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، بیوی ہر کسی کی تعریف کر دے گی لیکن شوہر کی تعریف نہیں کرے گی۔ ہمارے نبی، ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی تھی کہ آپ کی بیوی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور تھی، اور کیوں نہ کرتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اخلاق والے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، بہت اچھی عورت مکہ کی، بڑی مالدار، امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ان کے مال میں تجارت کیا کرتے تھے۔ جب 40 سال کی عمر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، 10 دن 15 دن وہیں قیام کرتے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی ہے اور سورہ علق، سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ پڑھو، تو آپ نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آئے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر تیز سے دبایا ہے، پھر اس کے بعد کہا پڑھو، تو ابتدائی 5 آیتیں پڑھائی، اللہ کے نبی نے ان کو پڑھ لیا، اور یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد فوراً آپ گھر تشریف لائے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے اڑھا دو، مجھے کمبل اور چادر اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ حالت بدلی ہے، اس کے بعد آپ نے چادر اڑھا دیا۔ جب کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے کوئی آیا تھا اور مجھے یہ پڑھنے کے لیے کہا، اس وقت مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب میری جان نکلنے والی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی جو خوبیاں ہیں، جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوگی وہ کبھی بھی رسوا اور ہلاک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تعلقات کو جوڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ہر ایرے غیرے جو ضرورت مند ہو ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، آفات پر، مصیبتوں پر، آزمائشوں پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ ایسا شخص کبھی بھی اللہ اس کو رسوا اور ہلاک نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اگر اچھی بیوی ہو، اخلاق والی بیوی ہو، تو ایک مرد کو جو گرنے کے قریب ہو، ہلاک ہونے کے قریب ہو، وہ اس کے لیے سہارا بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی بیویوں کی بھی تعریف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
پھر اس کے بعد پوچھا گیا پھر کون محبوب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کان ابوہا، ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے کامل اور مکمل نمونہ ہے، ہم سب کی کامیاب زندگی کے لیے اسوہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان اگر اس دنیا میں اور آخرت کے دن کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھنا ہو قرآن کو پڑھ لو۔ قرآن اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مکمل طور پر تذکرہ کرتا ہے۔ اگر قرآن کو دیکھنا ہو، اس کی چلتی پھرتی تصویر کو دیکھنا ہو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو۔ اسلام میں 5 اہم شعبے ہیں، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے طور پر سب سے کامل و مکمل تھے۔ عبادات میں آپ سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں پیدا ہو سکتا، معاملات میں آپ سے بڑھ کر کوئی سچا معاملہ کرنے والا نہیں ہو سکتا، معاشرت میں، گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، لوگوں کے درمیان زندگی کے اعتبار سے آپ سے اچھا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کے اخلاق، آپ تو خود کہتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس یہودی لبید نے جادو کیا تھا، حضرت جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو اطلاع دی گئی، لبید کے بارے میں اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا، لیکن پوری زندگی کبھی آپ نے انتقام نہیں لیا۔ وہ یہودیہ جس نے آپ کو گوشت میں زہر ملا کر کھلایا تھا، آخر عمر تک اس کی تکلیف آپ کو محسوس ہوتی رہی، لیکن کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے کامل اور مکمل تھے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر کامیاب زندگی انعام والے لوگوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بناؤ، ان کے اخلاق کو اپناؤ۔ ذرا ذرا سی بات پر، تھوڑی تھوڑی سی بات پر انتقام لینے والوں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جو کہا تھا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی وہ تو میرا رحم و کرم ہے، میرا انعام ہے، میری رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے، آپ کے قریب کوئی نہ ہوتا۔ اس لیے ہم اپنے دل کو نرم رکھیں، اپنے لب و لہجے کو نرم رکھیں، ہم لوگوں کے لیے مرکز بن جائیں گے، لوگ اپنے معاملات کو ہم سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہماری دل سخت ہوگا، زبان سخت ہوگی، لوگ ہم سے بدک جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے کامل اور سب سے بنیادی حصہ آپ کے اخلاق کریمانہ تھے۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے، آپ کے اخلاق کو، طور طریقے کو دیکھ کر لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ آپ کے اندر کیا تھا؟ کامل قرآن تھا، کامل اسلام تھا، کامل ایمان تھا۔ ہم اپنے اندر قرآنی تعلیمات کو زندہ کرنے کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی لوگوں کے لیے سبق ہوں گی، لوگوں کے لیے نمونہ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔